عبرتناک انجام۔ آئیے دیکھیے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اکبر بادشاہ سے متعلق کچھ حقائق، کچھ واقعات اور کچھ تاریخ کو بیان کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے اندر پائے جانے والے دیگر بادشاہوں سے کچھ برعکس یہ بادشاہ تھا۔ جیسے مثال کے طور پر فرعون کا اگر ہم ماضی دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بڑی غربت کے اندر نظر آتا ہے۔ یوں ہی کچھ اور بادشاہ بھی ایسے ہیں، مثال کے طور پر ابرہا، جس کا ابتدائی دور انتہائی غربت پر مبنی تھا، پھر آخر کار یہ بادشاہ بنا۔ لیکن بادشاہ اکبر کا جو معاملہ تھا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، یہ ہمایوں کی اولاد میں سے تھا۔ ہمایوں نے جلا وطنی کے ایام میں سندھ کے قدیم اور تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ میں بسنے والی ایک عورت حمیدہ بیگم سے شادی کی، اور اسی حمیدہ بیگم کے بطن سے بادشاہ اکبر پیدا ہوا۔ سن 1542 اور سندھ کے شہر عمر کوٹ کے اندر اکبر بادشاہ کی ولادت ہوئی۔ اس کی عمر ابھی کم و بیش 13 سال ہی تھی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمایوں فوت ہو گیا۔ یہ اپنے استاد بیرم خان کے ساتھ ایک محاذ پر جنگ میں مصروف و مشغول تھا کہ اسے وہاں پر یہ خبر پہنچی کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین، بیرم خان نے وہیں پر اینٹوں کا ایک چبوترا بنوایا اور اس چبوترے پر اکبر بادشاہ کو براجمان کر کے رسم تخت نشینی کو ادا کیا گیا۔ بیرم خان اکبر کا اتالیق تھا، یعنی اس کا استاد تھا، اور اکبر کو بادشاہ بنانے کے بعد یہ اس کا سرپرست بن چکا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اکبر نے حکومت پر قبضہ جمانے کے فوری بعد اپنی سلطنت کے اضافے کے لیے مختلف قسم کی جنگیں لڑنا شروع کر دیں، اور مختلف محاذوں پر اس نے خود اور اپنی فوج کو بھیج کر جنگیں کی اور اپنی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دی۔ 1555 سے لے کر 1595 تک اکبر بادشاہ کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ 1556 میں گوالیار، آگرہ، دہلی اور پنجاب کو فتح کیا جا چکا تھا۔ 1565 میں مالوا پر حکومت قائم ہو چکی تھی۔ 1564 میں گونڈانا، 1568 میں چتوڑ، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1585 میں کابل، کشمیر اور سندھ، اور پھر 1595 میں کندھار کا علاقہ اور دیگر علاقے فتح ہوئے۔ چنانچہ 1556 سے لے کر 1595 تک اکبر کی سلطنت یہ بنگال سے لے کر افغانستان اور کشمیر سے لے کر دکن کے دریائے گوداوری تک پھیل چکی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب اکبر بادشاہ کی حکومت مختلف اقوام اور مختلف علاقوں پر قائم ہو چکی تھی، اور ایک بہت بڑا رقبہ اس کے زیر اثر آ چکا تھا۔ اتنے بڑے علاقے اور اتنی زیادہ اقوام پر تادیر لمبے عرصے تک حکومت کرنے کا خبت یہ اکبر بادشاہ کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ کوئی بھی دنیا میں کبھی باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کبھی باقی رہا، جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے ایک نئے دین کو ایجاد کیا۔ اسلام کے اصول اور اسلام کے بنیادی قوانین سے ہٹ کر اکبر بادشاہ ایک نئے دین کو متعارف کرانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ بادشاہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آیا اور اس نے دین اکبری کی بنیاد رکھی، جسے اس نے دین الہی کا نام دیا۔ دین اکبری کے اندر اس بادشاہ نے کن کن خرافات کو جمع کیا، ان کی ایک جھلک مختصر معلومات آئیے سماعت کی۔
مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کی حمایت کے اندر علماء ربانیین ہمیشہ کمر بستہ رہے ہیں۔ علماء حق نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جہاں کہیں کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے اس فتنے کی سرکوبی کی گئی ہے۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کا دین اکبری یہ بھی کسی عظیم فتنے سے کم نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں آ گئے، اور ایسی بہادری اور جرأت کے ساتھ اکبر کے نظریات اور اکبر کے دین کی دھجیاں بکھیری جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس قدر ظالم، سفاک اور جابر تھا کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے جو زندان خانے بنائے ہوئے تھے، جو جیلیں بنائی ہوئی تھیں، ان کا عالم یہ تھا کہ یہ مردوں اور عورتوں کو ایک ہی جیل کے اندر بند کر دیا کرتا تھا، اور اس جیل پر کوئی چھت نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس سے قیدی اپنے آپ کو گرمی یا سردی کے اثر سے بچا سکیں۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جبل استقامت بنے رہے، اور بادشاہ اکبر کے نظریات اور اس کے باطل دین کی سرکوبی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ اکبر جو بہت زیادہ حکومت، بہت زیادہ سلطنت، بہت زیادہ اقتدار کا مالک بن چکا تھا، اب اس کے اقتدار کو اور اس کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو زوال لگنا شروع ہو گیا۔ وہ اکبر بادشاہ جو اپنی جوانی میں موسیقی کا رسیا تھا، شراب کا عادی تھا اور افیون کھانے والا تھا، آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اس کے شوق یا اس کی عادات اور اس کے کام کتنے گندے کام تھے۔ الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے۔ زندگی کے اندر جوانی میں تو یہ سب کچھ کرتا رہا، لیکن کہا جاتا ہے جب آخری وقت آیا تو اس کی زندگی نے ایک پلٹا کھایا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ زندگی کے جب آخری ایام گزار رہا تھا تو یہ بہت کم شراب پیتا تھا اور بہت کم افیون کھاتا تھا، اور اپنے اقتدار کے ختم ہو جانے اور قریبی لوگوں کے ساتھ چھوڑ جانے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جبل استقامت بن جانے نے اس کی رنگینیوں کو، اس کی آسائشوں کو، اس کی مستیوں کو، اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ چنانچہ 16 اکتوبر 1606 کو اکبر کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ اکبر کے مرنے کے بعد اس کے دین اکبری نے بھی دم توڑ دیا، اور یوں اکبر اپنے